اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میل ویئر کے اوپر ڈسکشن سٹارٹ تھی ہماری، اور میل ویئر کو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ میل ویئر بیسیکلی ہوتا کیا ہے۔ اس کی ٹائپس ہم نے دیکھی تھیں دو، جس میں کہ وائرسز ہم پڑھ چکے تھے اور ٹروجان ہارسز ہم پڑھ چکے تھے۔ تھوڑا سا اگر میں ریپیٹ کرتا چلوں ان کنسیپٹس کو تاکہ ان کو پھر ہم کنیکٹ کر سکیں آج کے لیکچر کے ساتھ، کیونکہ آج کا جو لیکچر ہے اسی کی کنٹینیوشن میں ہے۔ میل ویئر، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، کہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہوتا ہے کہ جس کی اس طریقے سے کوڈنگ کی جاتی ہے کہ جس کو جب چلایا جائے کمپیوٹر کے اوپر تو وہ آپ کو فائدہ نہ دے، نقصان دے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے سافٹ ویئر کو پھر آپ کہیں گے میلیشیس سافٹ ویئر یا میل ویئر۔ میلیشیس آپ سب جانتے ہیں، میلیشیس کا مطلب ہوتا ہے جو نقصان دہ ہو۔ تو اس کے اندر پھر آپ کے پاس کافی ٹائپس آ جاتی ہیں، سارا تو ہم کور نہیں کریں گے، لیکن جو مین ٹائپس ہیں جو کہ آپ کو بینگ انفارمیشن سیکیورٹی گائے پتہ ہونا چاہیے، یا بینگ انفارمیشن سیکیورٹی اسٹوڈنٹ پتہ ہونا چاہیے، وہ ہم ضرور پڑھیں گے۔ ان میں سے ہم دو پڑھ چکے تھے، جس میں کہ ایک آپ کے پاس تھا وائرس۔ وائرس ایک ایسا میلیشیس سافٹ ویئر ہوتا ہے کہ جو کہ آپ کی کمپیوٹر کے جو فائلز ہوتی ہیں، فار ایگزامپل مائکروسافٹ ورڈ کی ایک فائل ہے، اس کے ساتھ خود کو اٹیچ کر دیتا ہے۔ آپ کو نہیں پتہ ہوتا یہ کس طریقے سے اٹیچ کیا جاتا ہے، لیکن اٹیچ کیا گیا ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے، اور یوزر کی اس پر کلک کرنے کی دیر ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ کلک کرتا ہے تو وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور خود کو ریپلیکیٹ کرنا یا کاپی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس کمپیوٹر کے اندر باقی جتنی بھی فائلز ہیں ان کے ساتھ اسی طریقے سے اٹیچ ہوتا چلا جاتا ہے جس طریقے سے جو پہلی فائل تھی اس کے ساتھ وہ اٹیچ تھا، اور اس طرح وہ اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ اس میں ایک بار یوزر انٹریکٹ ضرور کرے گا، ڈبل کلک جب کرے گا اس فائل پہ تو تب وہ ایکٹیویٹ ہو کر خود کو ریپلیکیٹ کرے گا۔ وائرس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، میل ویئر کی جو پہلی ٹائپ میں نے آپ کو بتائی تھی۔ اس کے بعد پھر جو دوسری ٹائپ میں نے آپ کو بتائی تھی ٹروجان ہارسز، اس میں ہوتا یہ تھا کہ یہ ایک ایسا میل ویئر ہوتا ہے جو کہ دکھنے میں تو یہ لیجیٹیمیٹ رکھتا ہے، آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ نان میلیشیس ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی نارمل ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہے نیٹ سے، یا کوئی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کیا ہے، کوئی گیم ڈاؤن لوڈ کر لی ہے، اب دیکھنے میں تو لگ رہی ہے یہ ٹھیک ٹھاک سافٹ ویئر ہے، لیکن حقیقت میں وہ سافٹ ویئر یا وہ گیم یا وہ آپ کا ایپلیکیشن سافٹ ویئر نہیں ہوتا، اس کے بیک اینڈ کے اوپر وہ ایک میل ویئر ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا جو میل ویئر ہوتا ہے جو کہ خود کو یہ اس طریقے سے دکھائے یوزر کی نظر میں کہ میں لیجیٹیمیٹ ہوں، اس کو کہا جاتا ہے ٹروجان ہارس۔ تو جیسے ہی یوزر اس کو کلک کرے گا تو وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا، لیکن اس میں یہ یاد رکھیں کہ یہ خود کو ریپلیکیٹ نہیں کرتا جیسے کہ وائرس کرتا ہے۔ یہ جیسے ہی ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو اس کا جو کنیکشن ہے بیک اینڈ پر اوور دی انٹرنیٹ اٹیکر کے کمپیوٹر کے ساتھ جا کے کنیکٹ ہو جاتا ہے، اور وہاں سے وہ اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹروجان ہارس کی جب ہم بات کریں گے کافی ڈینجرس ہے، کیونکہ اس میں آپ اس کو فرق نہیں کر سکتے۔ انسان بے دہانی میں جو اوریجنل سافٹ ویئرز ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اوریجنل ہے، اور وہ کلک کر جاتا ہے اور یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، جو کہ ڈیمیج کرتا ہے پھر آپ کے ہارڈ ویئر کو۔ اس کے بعد جو آج ہمارا جو تیسری ٹائپ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے وارمز۔ ٹھیک ہے، وارمز کہتے ہیں کیڑے مکوڑے۔ کیڑے مکوڑے وہاں سے نام نکلا، وہ کیا کرتے ہیں، دیمک کی طرح، دیمک تو خیر نہیں کہہ سکتے، یا کہہ بھی لیں تو کوئی غلط نہیں ہوگا، لیکن چونکہ نام اسپیسیفکلی اس کا وارمز رکھا گیا ہے تو کیڑے کیا کرتے ہیں، وہ ڈیمیج کرتے ہیں، چیزوں کو کھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کھاتے ہیں اسی طرح کی، اس طریقے سے، اس طرح یہ جو وارم ہے یہ بھی کھا ہی رہا ہوتا ہے آپ کی میموری کو۔ اچھا، کرتا کیا ہے یہ بھی یہ ایک ایسا میلیشیس سافٹ ویئر ہے کہ جس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے یوزر کے انٹریکشن کی ضرورت نہیں ہوتی، کہ وہ ضروری نہیں کہ وہ کسی فائل پہ کلک کرے کہ ایکٹیویٹ ہو، یہ کسی طریقے سے بس پہنچ جائے اپنے وکٹم تک، جو شکار ہے اس کی ڈیوائس تک کسی طریقے سے بس پہنچانا ہوتا ہے اس کو، باقی کام یہ خود کرے گا۔ کیا کرے گا، یہ اپنی کاپیز بنائے گا جس طرح کہ وائرس بناتا تھا، لیکن فرق ان دونوں میں یہ تھا کہ وہاں پر ایک بار یوزر کا انٹریکشن ہوا، یہاں پر نہیں ہوا، اور یہ کاپیز بناتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا، کب تک بنائے گا، یہ تب تک بنائے گا جب تک کہ جو وکٹم ہے جس پر کہ اٹیک کیا جا رہا ہے اس کے ہارڈ ویئر کی میموری فل نہیں ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ دیکھیں، اگر آپ کو بھوک لگی، آپ کھانا کھا رہے ہیں، ایک حد تک کھائیں گے نا، جب تک پیٹ نہیں بھر جاتا آپ کھائیں گے، جب پیٹ بھر جائے گا نہیں کھاؤ گے۔ اگر پیٹ بھر جانے کے بعد بھی آپ خوراک کیے چلے جا رہے ہو تو کیا ہوگا، اوور ایٹنگ ہو جائے گی اور وامٹنگ آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کمپیوٹر کی جو ریسورسز ہیں اس میں مین ریسورس آپ کی میموری ہے، آپ کی ہارڈ ڈرائیو ہے، اس کو اگر
فل کر لیا جائے غیر ضروری طور پہ تو آپ کا سسٹم کریش ہو جاتا ہے. تو اس میل ویئر کا جو وام ہے اس کا الٹیمیٹ گول یہی ہوتا ہے کہ اپنی اتنی کاپیز بنا لو، اور ان ظاہر بات ہے جب کاپیز بن رہی ہیں تو کہیں پر جا کے اسٹور ہو رہی ہیں نا وہ میموری کے اندر، اتنی کاپیز بناتے چلے جاؤ کہ جب تک کہ آپ کی میموری فل نہ ہو جائے، اور جب فل ہو جائے گا تو آپ کا سسٹم کریش کر جائے گا. ٹھیک ہے، یہی چیز پہلے دو جو پوائنٹس ہیں وہاں پر آپ کے ایکسپلین کی گئی ہے کہ وام از اے پروگرام دیٹ کاپیز اٹ سیلف ریپیٹڈلی ان میموری اور آن اے ڈسک. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ریپیٹڈلی کاپی کر رہا ہوتا ہے. کب تک کرے گا؟ یہ تب تک کرے گا جب تک کہ آپ کی ڈسک فل نہیں ہو جاتی. دا کمپیوٹر کریشز وین نو میموری اور ڈسک اسپیس ریمینس. جب ظاہر بات ہے آپ کے میموری فل ہو جائے گی تو یہ کمپیوٹر آپ کا کریش کر جائے گا. وارمس کین ریپلیکیٹ دیم سیلوز آن ٹو ادر کمپیوٹرز ان نیٹ ورک. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پر. اب نیٹ ورک کی بات آ گئی ہے جو کہ وائرس کی کیس میں آپ کو نہیں کہی گئی تھی. اب جس کمپیوٹر کو اٹیک کیا جا رہا ہے آپ یہ امیجن کریں کہ وہ لوکل ایریا نیٹ ورک پہ کنیکٹ ہے. اب میں ایزیوم کر رہا ہوں آپ کو پتہ ہے لوکل ایریا نیٹ ورک کیا ہوتا ہے، اور وہ کمپیوٹر ہب سوئچ کے ساتھ کنیکٹ ہے. اس کمپیوٹر تک تو وارم پہنچ گیا. اب یہ کرے گا، یہ اس نے اپنا کام تو کیا، اس کمپیوٹر کو کریش کیا، یہ ریپلیکیٹ ہوتا ہوا جائے گا ہب اور سوئچ کے سے ہوتے ہوئے باقی کمپیوٹرز میں بھی پھیلے گا. اور وہی کام جو کہ اس نے پہلے اپنے وکٹم کے ساتھ کیا تھا، اپنے شکار کے ساتھ کیا تھا، باقیوں کے ساتھ بھی کرے گا. اب آپ خود سوچیں کتنا ڈینجرس ہے یہ، اور یہ کرتا ہی چلا جائے گا. یہ تب تک، یہ مطلب اس کی پروگرامنگ اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ یہ تب تک خود کو کاپی کرتا رہے جب تک کہ اس ٹارگٹ ڈیوائس کی جو میموری ہے وہ فل ہو کے کریش نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت ڈھیٹ قسم کا وائرس ہے یہ. صحیح ہے، یہ اپنا کام کرتا ہے. تو یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو میل ویئر کی ٹائپس ہم پڑھ رہے ہیں نا، جس میں کہ یہ تیسری ٹائپ تھی وارمز، ان میں جو فرق ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اپنے ذہن میں رکھنے ہیں. یہ تھوڑا سا ملتا جلتا ہے وائرس سے، کیونکہ وہ بھی خود کو ریپلیکیٹ کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، لیکن وہاں پر ایک بار یوزر کے انٹریکشن کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں پر نہیں ہوتی. اور یہ جو ہے اوور دی نیٹ ورک بھی خود کو کاپی کرتا ہے. وہاں پر وائرس اسپیسیفکلی آپ کے فائلز ٹارگٹ کر رہا ہوتا ہے، انہیں جو ہے کرپٹ کر رہا ہوتا ہے. کرپٹ بھی ایک ورڈ ہے جو یوز کیا جاتا ہے کمپیوٹر کے اندر، خراب کر رہا ہوتا ہے. جبکہ وارمز یہاں پر کیا کرتے ہیں، یہ والا جو میل ویئر ہوتا ہے یہ آپ کی میموری کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کرتا ہے تاکہ یہ فل اپ ہو اور کریش کرے آپ کا سسٹم. ٹھیک ہے، سو دس واز دی تھرڈ ٹائپ آف میل ویئر دیٹ یو ہیو ٹو نو. اس کے بعد جو نیکسٹ ہے میل ویئر وہ ہے آپ کا روٹ کٹ. روٹ کٹ کیسے کہا جاتا ہے یہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک اس پہ اس کو زوم ان کر کے دیکھا جا رہا ہے کسی میموری کے اندر. اس کا آپ کیا مطلب ہے یہ ذرا دیکھتے ہیں. تو اچھا، اس کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو یہ چیز سمجھا دوں کہ بڑی بڑی کمپنیز جو ہوتی ہیں نا وہاں پر مختلف امپلائیز ہوتے ہیں. 1000 امپلائیز ہو گئے، 500 امپلائیز ہو گئے کام کرنے والے. ان تمام لوگوں کے پاس جو کمپیوٹرز ان کی ڈیوائسز ہوتی ہیں، ہر ایک چیز کی ان کو ایکسیس نہیں ہوتی ہے. بس انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یار آپ یہ کام کرو گے، باقی آپ نہیں کر سکتے ہو. وہاں پر کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ خاص قسم کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے ایڈمنسٹریٹو لیول اکاؤنٹس. ان اکاؤنٹس کے اپنے یوزر نیم پاس ورڈ ہوتے ہیں اور وہ پاس ورڈ انٹر کر کے پورے نیٹ ورک کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو اگر اٹیکر یہ چاہے کہ اس نے کسی اسپیسیفک عام یوزر کو اٹیک نہیں کرنا بلکہ ایک ایسے بندے کو اٹیک کرنا ہے کہ جس بندے کے ہاتھ میں وہ اکاؤنٹ ہے اور اس اکاؤنٹ کا پاس ورڈ حاصل کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہے کہ اگر اسے وہ پاس ورڈ مل جائے تو پورے کا پورا نیٹ ورک جو کہ 500,000 کمپیوٹرز پر مشتمل ہے وہ اس کے کنٹرول میں آ جائے گا. تو اس طرح کی کمپرومائز کرنے کو کہ جس میں کہ وہ ایڈمنسٹریٹو لیول پریویلیج جسے کہا جاتا ہے، ایک میں نے ٹیکنیکل ورڈ یوز کیا ہے. ایڈمنسٹریٹو لیول کا مطلب ہے ایک ہائی لیول اسے اتھارٹی مل جاتی ہے. اگر وہ پاس ورڈ اسے پتہ چل جائے تو وہ پورے کنٹرول حاصل کر لے گا. تو اس قسم کے کنٹرول کو حاصل کرنے کے لیے جو میل ویئر ڈیزائن کیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے روٹ کٹ. روٹ نام سے ظاہر ہے جڑ تک جاؤ. کٹ کہتے ہیں جس طرح ہر ایک چیز کی کٹ ہوتی ہے نا، چابیاں ہوتی ہیں ہر ایک چیز کی، اس کے اندر آپ کے پاس مطلب مختلف قسم کے پیچ ہوتے ہیں، آپ تمام کام اپنے کرتے ہیں، کٹس ہوتی ہیں ہر ایک چیز کی. جس طرح بائکس ہیں، بائکس کی اپنی کٹس ہوتی ہیں، اس کی اپنی چابیاں ہوتی ہیں مختلف پرزے کھولنے کی. اسی طریقے سے یہ کمپیوٹر کے لیے روٹ کٹ ہے کہ جڑ تک پہنچنے کی آپ سمجھ لیں چابیاں جو کہ ڈیزائن کرتا ہے آپ کا اٹیکر. اور یہ ایک چوتھی قسم ہے میل ویئر کی جسے کہا جاتا ہے روٹ کٹ.
تو rootkit is a type of software designed to gain administrative level control over a computer system without being detected. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یعنی کہ اس طریقے سے اس نے کنٹرول حاصل کر لیا کس کا؟ عام یوزر کا نہیں ہے، ایک ایسے بندے کا کہ جس کے پاس اتھارٹی تھی بہت بڑی. ٹھیک ہے، مطلب آپ سمجھ لیں یہ کسی کمپنی کا سربراہ ہے، اس کے اکاؤنٹ کو اس نے کمپرومائز کر لیا اور اس طریقے سے کیا کہ یہ ڈیٹیکٹ بھی نہیں ہو سکا، مطلب پکڑا نہیں جا سکا، اس نے خود کو ایسے چھپایا ہوا تھا. اٹس ایم از ٹو ٹارگیٹ دی سسٹم ایٹ اے لیٹر ڈیٹ وداؤٹ دی یوزرز نالج. یعنی کہ اس نے فار ایگزامپل 1 جنوری یا 1 جنوری کو امپلانٹ کیا یہ روٹ کٹ اس بندے کے سسٹم کے اندر، لیکن فوری طور پہ اس نے حملہ نہیں کیا. 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ اس نے اس میل ویئر کو یا روٹ کٹ کو وہاں پر چھپائے رکھا. پھر جب اس نے دیکھا کہ ہاں یہ اب واردات جو میں نے کرنی ہے اس کے لیے صحیح موقع ہے، تو اب اس نے اپنا کام وہاں پر دکھایا. یہ کام وائرس وام ٹروجان ہارس نہیں کرتے، یہ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے وہاں پہ اس نے خود کو چھپائے رکھا کہ ڈیٹیکٹ بھی اسے نہیں کیا جا سکا. یہ ہائی لیول کا میل ویئر ہے. ٹھیک ہے، اینڈ اٹ کین بی انسٹال ان ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ٹارگیٹنگ فرام دی BIOS ٹو ایون اپلیکیشن لائبریریز. مطلب یہ کہ یہ ہارڈ ویئر سے لے کر سافٹ ویئر تک کو ٹارگٹ کر سکتا ہے. اس کی اتنی روٹ ہے نا، روٹ کٹ جڑوں تک پہنچ جاتا ہے. BIOS کا کیا مطلب ہے؟ بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم، جو آپ کمپیوٹر آن کرتے ہیں اور سٹارٹنگ میں آپ کو تمام چیزیں نظر آتی ہیں، ڈیٹ، ونڈوز تو نہیں، اس سے پہلے کے جتنے بھی وہ پارٹ حصے ہوتے ہیں وہ آپ کا BIOS ہوتا ہے. تو اس جگہ تک کو بھی یہ کمپرومائز کر سکتا ہے، یہ والا جو میل ویئر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں سیکھنا آپ سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. یہ اس لیے نہیں سکھائی جا رہی ہے آپ کو کہ آپ نے کسی کو اٹیک کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور نہ بھی اس وقت آپ کر سکتے ہیں. آپ کو یہ اس لیے چیز سیکھنی ہے کہ آپ نے خود کو کیسے بچانا ہے. ایٹ لیسٹ نالج تو ہونا آپ کو کہ کس طریقے سے آپ نے خود کو ڈیفینڈ کرنا ہے. ابھی آگے 1-2 ٹائپس اور آ رہی ہیں، تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ بھیجے جاتے ہیں عام یوزرز کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک آپ کو چیزوں کو کلیئر کرنے کے لیے جو مین پوائنٹ بتائے گئے ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے آپ کا کنگریچولیشنز آ گیا بھائی. ٹھیک ہے، مبارکباد آپ کو دی جا رہی ہے. اور اب سوال ہے کس چیز کی مبارکباد دی جا رہی ہے؟ دیکھیں کسی چیز کی بھی نہیں دی جا رہی. کوئی اتنا پاگل نہیں ہے کہ آپ کو فضول میں مبارکباد دے گا. یہ تو ہم عام یوزرز ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کے میسیجز ہمارے پاس جب آتے ہیں تو دیکھ کر جذباتی ہو جاتے ہیں اور کلک کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر بعد میں روتے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. صحیح ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا نیکسٹ میل ویئر ہے جسے کہا جاتا ہے ایڈ ویئر. ٹھیک ہے، ایڈ ویئر آپ کا ورڈ نکلا ہے ایڈورٹائزمنٹ سے. ایڈورٹائزمنٹ کسے کہا جاتا ہے؟ ایڈورٹائزمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی سیٹ اپ سٹارٹ کیا ہے، کوئی شاپ سٹارٹ کیا ہے، کوئی انسٹیٹیوٹ سٹارٹ کیا ہے، تو ظاہر بات ہے آپ نے اپنے کسٹمرز کو اپنے تک کھینچنے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے ایڈز دینی ہوتی ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر بینرز لگا لیتے، کچھ کر لیتے، اس سے کیا ہوگا؟ لوگ آپ کے پاس آئیں گے. اسی طریقے سے اس ٹیکنیک کو لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایڈورٹائزمنٹس یوز کرتے ہیں. تو اسی ٹیکنیک کو، ایڈز کی ٹیکنیک کو اٹیکرز بھی یوز کرتے ہیں. کیسے؟ آپ نیٹ سے کوئی بھی سافٹ ویئر اگر آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو، آپ پلے اسٹور سے جا کر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ بعض اوقات آپ کو غصہ بھی آتا ہے کہ آپ اپنے کام کے لیے کوئی سافٹ ویئر اوپن کرتے ہیں تو وہاں پر کچھ ایڈز چلنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں اکثر صحیح والی بھی ہوتی ہیں، لیکن اکثر ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہاں پر آپ سے کہا جاتا ہے کہ یار اس پہ کلک کریں ذرا. اور فار ایگزامپل کوئی شوز کی ایڈز آ رہی ہیں، آپ سے کہا جائے گا نیا برانڈ آیا، اس پہ کلک کریں تاکہ آپ کو مزید ریٹس کا پتہ چلے. آپ کہیں گے واہ کیا بات ہے، تو آپ کلک کر لو گے. ٹھیک ہے، بہت زبردست طریقے سے آپ کو، جس طرح میں نے آپ کو پچھلی سلائڈ میں بتایا، تو ایک انسانی نفسیات ہے کہ وہ کلک کر جاتا ہے. تو آپ جیسے ہی کلک کرتے ہو تو بس گیم اوور. اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے، اس نے کلک ہی تو کروانا تھا آپ پہ. آگے جا کر وہ جہاں پر آپ جاؤ گے وہ بنیادی طور پر آفیشیل ویب سائٹ نہیں ہوگی، وہ اس اٹیکر کی ویب سائٹ ہوگی جہاں تک آپ پہنچ گئے. باقی بس وہ اپنا پھر کام کر لے گا، آپ کو پتہ ہے کیا کرے گا، آپ کی انفارمیشن اٹھا کے لے جائے گا. تو وہی بات یہاں پر کی گئی کہ ایڈ ویئر آلسو نون ایز ایڈورٹائزنگ سپورٹڈ سافٹ ویئر. ایک ایسا سافٹ ویئر جب آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہو تو اس کو چلانے کے بعد آپ کو غیر ضروری ایڈز نظر آ رہی ہوتی ہیں. اینی سافٹ ویئر پیکیج دیٹ آٹومیٹیکلی ڈسپلیز، پلیز اور ڈاؤن لوڈز ایڈورٹائزمنٹس ٹو اے کمپیوٹر آفٹر دی سافٹ ویئر از انسٹالڈ آن اٹ اور وائل دی ایپلیکیشن از ان یوز. وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی، جب آپ انسٹال کر لیتے ہیں اور جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں کسی بھی اپلیکیشن کو، تو اس کے اندر آپ کو غیر ضروری ایڈز نظر آتی ہیں کہ جس پر کہ آپ جب کلک کرتے ہو تو اس کے بعد آپ کمپرومائز ہو جاتے ہو. تو یہ ٹیکنیک کہ جس میں کہ ایڈز کا، ایڈورٹائزمنٹس کا استعمال کیا جائے یوزر کے ڈیٹا کو کمپرومائز کرنے کے لیے،
اس ٹیکنیک کو کہا جاتا ہے ایڈ ویئر، یعنی کہ اس سافٹ میل ویئر کی جو یہ ٹائپ ہے اس کو کہا جاتا ہے ایڈ ویئر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھا، ان ساروں کا مقصد ایک ہی ہے اگر آپ غور سے دیکھیں، وائرس کا، ٹروجان ہارس کا، وارمز کا، ان تینوں کا تو کیا تھا، وہ جو پہلے تین وہ تو ڈائریکٹلی آپ کے ہارڈ ویئر کو ڈیمیج کر رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ کی انفارمیشن ان کو نہیں چاہیے، وہ بس ڈیمیج ہی کر رہے ہیں۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہ میل ویئر کیا کر رہا ہے، اور روٹ کٹ اور یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ڈیمیج بھی کریں گے، کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ انفارمیشن چرا کے اٹھا کے لے جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز وہ ڈپینڈ کرتا ہے اٹیکر کی ذہنیت پہ، وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، یا تو نقصان پہنچا کے بس واپس جائے، یا نقصان نہ پہنچائے، آپ کا ڈاٹا اٹھا کے لے جائے، یا نقصان بھی پہنچا دے اور ڈاٹا بھی اٹھا کے لے جائے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ کی غالباً پانچویں ٹائپ ہوگی میل ویئر کی۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک ٹوپی نظر آ رہی ہے، شکل نظر نہیں آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ جاسوس ہے، ٹھیک ہے؟ آنکھ آپ کو اخبار کے اندر سے نظر آ رہی ہے، کچھ مشکوک کام ہو رہا ہے، تو اس طرح کے مشکوک کام کرنے کے لیے جو میل ویئر ڈیزائن کیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے اسپائی ویئر، ٹھیک ہے؟ اسپائی نام سے ظاہر ہے، اسپائی کسے کہا جاتا ہے؟ اسپائی جاسوس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا میل ویئر ہوتا ہے جو کہ انسٹال کیا جاتا ہے کمپیوٹر کے اندر، جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یوزر کی انفارمیشن کو یہ کیا کر لے، اسے چرا لے، ٹھیک ہے؟ چرانے کا ورڈ میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت ہم اٹیکر کے پرسپیکٹیو سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں نا، تو اسی لیے یہ ورڈز یہاں پر یوز کیے جا رہے ہیں۔ تو spyware ویئر از اے ٹائپ آف میل ویئر دیٹ از انسٹالڈ آن computers اینڈ کلیکٹس لٹل بٹس آف انفارمیشن ایٹ اے ٹائم اباؤٹ یوزرز وداؤٹ دیئر نالج، یعنی کہ ان کی چھوٹی موٹی انفارمیشن اٹھا رہا ہوتا ہے، یہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ اچھا، اس طرح یوزر کی انفارمیشن کو اٹھانے کو ایک ٹیکنیک کا نام ہے، اسے کہا جاتا ہے فشنگ ٹیکنیک۔ فشنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے، اب فشنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یوزر یا آپ کا جو وکٹم ہے اس کے کمپیوٹر تک پہنچے اور اس کی جتنی بھی انفارمیشن ہے سینسیٹیو اس کو اٹھا کر لے آؤ۔ اس کے لیے ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا یہ اسپائی ویئر ہے، ٹھیک ہے؟ ایڈ ویئر بھی تھا پہلے، یہ اسپائی ویئر بھی۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ وہ بھی انفارمیشن اٹھا رہا ہے، یہ بھی اٹھا رہا ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق آ جاتا ہے اس کی انٹرنل ورکنگ پہ، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ کوڈنگ کر کے ڈیزائن کیے گئے ہیں نا، تو اس لیول تک ہم جا کر پڑھ نہیں رہے، لیکن اس کے جو بنیادی طریقہ کار ہیں وہ آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے کہ جو ایڈ ویئر ہے وہ ایڈورٹائزمنٹس کے ذریعے سے یوزر تک اپنے جو میلیشیس انٹینٹ ہے اسے پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ اسپائی ویئر ہے، اس میں کوئی دیکھیں ایڈ کا ذکر نہیں ہو رہا، کام یہ بھی وہی کرے گا، آپ یوزر کا ڈاٹا اٹھائے گا، لیکن طریقہ واردات جو ہے اس کی دوسری ہوگی اس کی۔ تو فشنگ کہتے ہیں یوزر کے ڈاٹا کو اٹھا لے جانا۔ اب اس میں ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا اسپائی ویئر ٹیکنیک ہے، ایک پہلے وہ ایڈ ویئر تھا، اس کے ذریعے سے بھی اگر آپ یوزر کا ڈاٹا اٹھا رہے ہیں تو آپ کہیں گے یہ فشنگ ہم نے کی ہے یوزنگ ایڈ ویئر، اور اگر اسپائی ویئر کے ذریعے سے کر رہے ہیں آپ کہیں گے ہم نے فشنگ کیا یوزنگ اسپائی ویئر۔ اور ایک اور ٹیکنیک ہے جسے یہاں پر آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، میسکریڈنگ۔ میسکریڈ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی آئیڈینٹی کو چھپا دیا اور کسی اور کی آئیڈینٹی آپ یوز کر رہے ہو، ماسک لگا رہی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا اکاؤنٹ ہے کسی بینک کے اندر، بینک آف پنجاب کے اندر، اور آپ کے پاس کال آتی ہے کہ میں بینک آف پنجاب سے بات کر رہا ہوں اور ہم اپنے بینک کا ڈیٹا بیس اپ گریڈ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جتنے بھی یہاں کے اکاؤنٹس ہیں ان کو اپ گریڈ کرنا ضروری ہے، اس کے لیے ہمیں آپ کے اکاؤنٹ کا پن چاہیے۔ اب جس کی طرف سے آپ کے لیے کال آئی ہے یہ بینک آف پنجاب سے تو نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اٹیکر ہے، اس نے کیا کیا کہ اپنی آئیڈینٹی کو چھپایا اور آپ کو یہ ثابت کر رہا ہے، یہ باور کروا رہا ہے کہ میں بینک آف خیبر ہوں۔ اسے کہتے ہیں میسکریڈ کرنا، اور میسکریڈنگ کرتے ہوئے اس نے کیا کیا، آپ سے آپ کی انفارمیشن لے لی، وہ پن لے لیا۔ تو یہ بیسیکلی اس نے کیا کی، فشنگ کی، ٹھیک ہے؟ فشنگ کا مطلب ہے آپ سے آپ کا پن لے لیا، آپ کی انفارمیشن لے لی۔ کیسے کی؟ میسکریڈنگ کر کے، مطلب اپنے آپ کو چھپا کر کسی اور کی آئیڈینٹی کو استعمال کر کے، اور آپ کو بیوقوف بنا کر۔ یہ جو آپ کو بیوقوف بنانے کا کام ہے، یا کسی بھی اٹیکر کو بیوقوف بنانے وکٹم کو بیوقوف بنانے کا کام ہے، اسے کہا جاتا ہے سوشل انجینئرنگ، ٹھیک ہے؟ تو یہ مختلف قسم کی ٹرمینالوجیز ہیں، یہ آپ کے ذہن میں رہیں، ٹھیک ہے نا؟ فشنگ کا مطلب میں پھر سے بتا دوں، یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یوزر کے ڈیٹا کو، انفارمیشن کو آپ وہاں سے اٹھا کر لے کر جا رہے ہو اپنے پاس۔ اب مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا، یوزنگ اسپائی ویئر، یوزنگ ایڈ ویئر، یوزنگ سوشل انجینئرنگ میں نے ابھی آپ کو بتایا،
اور سوشل انجینئرنگ نارملی ہوتی ہے میسکریٹنگ کے ذریعے سے، یعنی کہ آپ اپنی آئیڈینٹی کو چھپا کر کسی دوسری کی آئیڈینٹی کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، امید ہے آپ نے انجوائے کیا ہوگا اور ان چیزوں کو سیکھیں۔ میں آگے کچھ چل کے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں گا کہ ان کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، تاکہ آپ تھوڑا سا اپنا ڈیفینس کر سکیں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں مزید کچھ نئے کنسیپٹس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ان تمام چیزوں کو سیکھنا آپ سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ یو ہیو ٹو نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ ریلیٹنگ ٹو دس ٹاپک، ٹھیک ہے، جو اس ٹاپک سے ریلیٹ کر رہا ہے، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔